الأنبياء وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن القيام الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني 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 يا رسول الله. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. بڑی محبت، بڑی شوق اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے آقا و مولا سید الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانے پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا مطلبی یا قرشی یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. آج درس محرم الحرام کی ہماری الحمدللہ چوتھی نشست ہے 4 یاروں کی نسبت سے. انشاءاللہ 9 روزہ یہ محرم الحرام کی نشستیں ہیں جو انشاءاللہ دوبارہ لگ رہی ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل، اللہ کے اذن اور اللہ کے راز سے انشاءاللہ لگتی رہیں گی. آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ بڑی ہی بابرکت رات ہوتی ہے. جو جمعہ سے متصل رات ہے اس کو بڑی بابرکت رات ہے. اور پھر یوم جمعہ ہے. یوم جمعہ یوم العید ہے مسلمانوں کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے ہم تینوں ایام میں ہم نے بڑی اچھی گفتگو سماعت کو. آج میں نے سوچا تھا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے والا سب سے بہترین عمل جس کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہ پاتا ہے اس کو آپ کے سامنے اس کے فضائل اور برکات آپ کے سامنے بیان کریں. حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھنے کے بے شمار فضائل، بڑی برکات اور بڑے نور سے یہ بڑے نور کا گہوارہ انسان کے ارد گرد بن جاتا ہے جو اس وظیفے کی کثرت کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی 23 پارے کے اندر موجود ہے. بڑی پیاری آیت کریمہ ہے. بے شک ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. کس پر درود بھیجتے ہیں؟ خالق کائنات کا فرمان علی شان کا ترجمہ اس وقت بہت ہی زیادہ بلند اور بہت زیادہ لطف اندوز ہو جاتا ہے جب ہم اس خالق کائنات کی جو آیات بینات ہیں ان کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت والے ترجمے سے. تو جب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ کا جو کیا ہوا ترجمہ ہے جس کو کنز الایمان کہا جاتا ہے، ترجمے جس کا نام کنز الایمان شریف ہے، جب ہم وہ ترجمہ سماعت کرتے ہیں تو گویا کہ ہمیں یہ بات بالکل ظاہر طور پر ملتی ہے کہ فاضل بریلوی کے ترجمے سے ہمیں عشق کی ندیاں بہتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور عشق کا ایک حالہ ہے جو ہمیں ہمارے ارد گرد نظر آتا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ کی جو ذات طیبہ ہے وہ ہمیشہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصورات میں ہمیشہ رہا کرتی تھی. اور آپ کی زندگانی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے اندر ہر وقت رہا کرتی تھی. اس وجہ سے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ کیا ہے جو کنز الایمان شریف کہلاتا ہے جو آج اللہ کی مدد سے ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ ترجمہ پاک جب ہم سماعت کرتے ہیں تو گویا کہ ہمیں اور لطف آ جاتا ہے. جیسے کلام الہی کی برکات اپنی جگہ پر ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے کلام الہی کی برکات یعنی اس سے متصل ہو کے بڑھ جاتی ہے، یہ نہیں کہوں گا، لیکن کیونکہ ہم اردو دان ہیں، اردو سمجھتے ہیں، تو اگر اردو کا ترجمہ اگر ہمیں لینا ہے تو پھر ہم کسی اور کا ترجمہ نہ پڑھیں بلکہ فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ کا ترجمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ
وہ تمام عقائد جو باقاعدہ ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جو ہونا چاہیے، عقائد کی مضبوطی بھی رہتی ہے، اور ترجمہ سنتے ہیں تو ہمارا کام بھی قرآن مجید جو سننے کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کا ترجمہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ النبی جی، غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب ہم امام سے پوچھتے ہیں، اے امام احمد رضا خان، اے بریلے کی چٹائی پر بیٹھنے والے مرد قلندر، ہمیں یہ بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر؟ تو آپ نے لفظ غیب بتانے والے کا تو اضافہ آپ نے گویا کہ قرآن مجید میں کر دیا، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی فرما رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ تو آپ یہ دیکھیے، سوال جب ذہن میں آتا ہے اور لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی فاضل بریلوی نے گویا کہ معذلت ترجمہ کرنے میں قرآن میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر ڈالا، تو ہم اس سے کہتے ہیں اے موٹی عقل والے آدمی، یا تو قرآن مجید فرقان حمید سے بالکل نالا ہے، یا بالکل دور ہے، تو اس کے علوم اور معارف کو سمجھتا نہیں ہے۔ دیکھو قرآن کا جب ہم ترجمہ چاہے ہم اردو میں کریں، چاہے انگریزی میں کریں، چاہے فارسی میں کریں، یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں جب ترجمہ کیا جائے گا کسی لفظ کا، تو سارے الفاظوں کا ترجمہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ دیگر جو اردو کے مترجم ہیں، انہوں نے جب ترجمہ کیا تو کیا کہا؟ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر، درود بھیجتے ہیں نبی پر، درود بھیجتے ہیں نبی پر، تو نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن نبی جو ہے یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، نبی فارسی کا لفظ نہیں ہے، نبی عربی کا لفظ ہے۔ تو جب سارے عربی کے الفاظوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، انا کا ترجمہ ہو رہا ہے، وملائکہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، صلاۃ کا ترجمہ ہو رہا ہے، سلام کا ترجمہ ہو رہا ہے، اولئک کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور دیگر جتنے بھی عربی کے الفاظ ہیں جب ان کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، تو پھر مترجم پر یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لفظ نبی کا بھی ترجمہ کرے، وہ لفظ نبی کا بھی ترجمہ کرے، لفظ رسول کا ترجمہ بھی کرے، کیونکہ نبی بھی عربی کا لفظ ہے، رسول بھی عربی کا لفظ ہے، تو نبی کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے۔ تو جب ہم نے لغات کو کھولا تو پتہ لگا نبی جو ہوتا ہے یہ نبا سے نکلا ہے، اور نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، یعنی کہ جو نبی ہے وہ ہوتا ہے جو وہ چھپی ہوئی خبریں دے دیتا ہے، جو رب تعالیٰ اس کے لیے خاص کر دیتا ہے، جس کو غیب کہا جاتا ہے، جس کو چھپا ہوا علم کہا جاتا ہے۔ نبی وہ ہے کہ جو چھپے ہوئے علم کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ رب کی چھپی ہوئی باتیں جو رب تعالیٰ خاص طور پر بالکل باقاعدہ ڈائریکٹ اپنے مخلوق سے نہیں فرما رہا، وہ ساری کی ساری باتیں نبی کے ذریعے سے مخلوق تک پہنچتی ہیں۔ نبی وہ شخص ہوتا ہے جو غیب کے پردوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے، غیب کے رازوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے، نبی اس ذات کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ قربان جائیں اپنے امام پر اور ان کے مسلک پر چلنے والے کہ جس نے نبی کا ترجمہ بھی آپ کو کھول کے بتایا کہ نبی کا ترجمہ کیا ہوا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں غیب بتانے والے پر اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ آپ یہ شان رسول آپ یہ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خالق کائنات جب اس رحمت کا تذکرہ کر رہا ہے جو خاص رحمت ہے سرور دو عالم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، خاص ایک رحمت ہے، درود خاص رحمت ہے اللہ کی طرف سے، انعام ہے خاص۔ یصلون، یہ یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے عربی الفاظ میں، اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تو اس میں ماضی کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے اور مستقبل کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے۔ یصلون بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا، جن کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا بھیجتا ہے بس نہیں، بلکہ بھیجتا ہے اور بھیجتا، بولیے دو ترجمے اس کے ہوں گے، یصلون کے ترجمے دو ہوں گے، بھیجتا ہے بھیجتا رہے گا، ملائکہ بھیجتے ہیں بھیجتے رہیں گے، اللہ درود بھیجتا ہے بھیجتا رہے گا، اور صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے رحمت۔ مطلب کیا؟ اللہ نبی پر، غیب بتانے والے پر رحمت بھیجتا ہے بھیجتا رہے گا، یعنی کہ جب وہ 63 سالہ زندگی میں موجود تھے
اس وقت بھی خالق کائنات ان پر رحمت بھیج رہا تھا، اور جب وہ 63 سال زندگی گزار کر اپنے مزارق الانوار میں چلے گئے تو اب بھی وہ رحمت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، اب بھی بھیجی جا رہی اور کب تک بھیجی جاتی رہے گی؟ یہ رحمتوں کا سلسلہ کب تک جاری و ساری رہے گا؟ یہ رحمتوں کا سلسلہ کب تک رہے گا؟ تو سنو میں آپ کو بتلاؤں کہ رب تعالی رحمت بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا، اور وہ کب تک بھیجتا رہے گا؟ تو سنو، ایک دن تم نے بھی مر جانا ہے، ایک دن ہم نے بھی مر جانا ہے، ایک دن اس نے بھی مر جانا ہے جو لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے، جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ایک دن ان پر بھی موت آ جانی ہے، ان کو بھی فنا ہو جانی ہے، ان پر بھی موت آ جانی ہے، لیکن خالق کائنات نے یہاں پر صرف ملائکہ کا تذکرہ نہیں کیا کہ جن پر موت آ جانی ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ رب تعالی نے سب سے پہلے اپنی ذات کا پتہ بتلایا تھا اور ذات کا کہا تھا۔ سب سے پہلے اللہ بھیجتا ہے، تو مجھے بتاؤ ذرا، آپ بھی چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، آنے والے جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، اور جو اسرائیل ہے جو سب کی روحوں کو قبض کر رہے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن جس کا ذکر اللہ نے سب سے پہلے اپنا کر کے کیا تھا، کیا اس کو کبھی موت آئے گی؟ کیا اس کو کوئی فنا ہے؟ کیا اس کو موت آئے گی؟ وہ تو حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ باقی رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی، کبھی اس کو فنا نہیں ہے۔ بندہ مرتا ہے، شخص مرتا ہے، انسان مرتا ہے، ذوی الارواح مرتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو کبھی مرے گا نہیں، کیونکہ اسے کوئی فنا نہیں ہے۔ اب ترجمہ سنو اور اس پر جھومتے رہو۔ رب درود یعنی کہ رحمت بھیجتا ہے، نہ رب کو فنا ہے، نہ رب کے حبیب پر رحمت کی فنا ہے، نہ رب کو فنا ہے، نہ رب کے حبیب پر کبھی فنا ہے۔ یہ رحمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ لوگ مر جائیں گے، بھئی ہم درود پڑھتے ہیں حضور پر، اللہ کا فضل ہے ہم درود پڑھتے ہیں، لیکن کب تک پڑھیں گے؟ تب تک جسم میں جان ہے، جب تک پڑھیں گے، بھئی جتنی اللہ نے رکھی ہے جب تک پڑھیں گے۔ ہمارے بعد آنے والے لوگ حضور پر درود و سلام بھیجیں گے، کب تک پڑھیں گے؟ جب تک جسم میں جان ہے، لیکن جب وہ چلے جائیں گے اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ لیکن سنو ذرا، جس میں جان ہے وہ جان تو انسان کی نکل جائے گی تو پھر یہ سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا، لیکن وہ کہ جس کو فنا نہیں ہے وہ تو پڑھتا ہی رہے گا۔ فرمائے یصلونا، رحمت بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا، سارے کے سارے مرے پڑے ہوں گے تو پھر بھی اپنے حبیب پر رحمت بھیج رہا ہوگا، تو پھر بھی اپنے حبیب پر رحمت بھیج رہا ہوگا۔ اتنی اعلیٰ رحمت ہے کہ جو کبھی منقطع نہیں ہے، چلتی جائے گی، کنٹینیو ہے، جاری ہے، جاری ہے، جاری ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کبھی بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا منقطع نہیں کیا۔ میں آپ کو بہت آج بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے کتنے فضائل و برکات ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ، آیت درود جب نازل فرمائی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر پاک سے باہر تشریف لائے، بہت خوش ہے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ جب آیت درود حضور پر نازل ہوتی ہے تو حضور بڑے حجرے سے خوش نظر آ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، بڑے سادہ ہیں، فرحاں ہیں، بڑے خوش ہیں۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ پاک تھا نا، حضور کا حلیہ آپ پڑھے شمائل ترمذی میں، حضور کا جو چہرہ تھا وہ چہرہ کتنا نور والا وہ چہرہ تھا۔ اس چہرے کا حال صحابہ کرام علیہ رضوان بتلاتے ہیں، حضور کے چہرے کی جو رنگت تھی نا، دیکھیں انسان کا چہرہ اگر بالکل سفید، بالکل وائٹ ہو، مزہ نہیں آتا، اچھا لگتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا، لیکن اس وائٹ چہرے پر اگر تھوڑی لالی اور سرخی ہو تو چہرے پر ایک تازگی، حشاشیت آ جاتی ہے، وہ چہرہ اچھا لگتا ہے۔ حضور کا چہرہ ایک تو موتی جیسا سفید اور اس پر پھر لالی، جو سرور دو عالم کا چہرہ اور کھلا دیتی تھی۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں حضور کا چہرہ اس وقت ایسا تھا جیسے کہ انار کا دانہ، جیسے انار کا دانہ، لال و لال، تر و تازہ، ایسا حضور کا چہرہ۔ تو کہتے ہیں جب حضور تشریف لائے بڑے خوش تھے، بڑے شادوں پر ہاتھ تھے، تو
تو سرور عالم کہتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے مبارکباد دو، اے میرے صحابہ مجھے مبارکباد دو، مبارکباد دو، مجھے مبارک کہو۔ تو ہم نے حضور سے کہا یا رسول اللہ کو مبارک ہو، لیکن بتائیں تو ذرا ہوا کیا ہے، کس چیز کی مبارکباد دے میرے آقا؟ تو سرور عالم فرماتے ہیں آج اللہ نے مجھ پر بڑی پیاری آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، آج اللہ نے بڑی پیاری آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ میرے آقا کیا نازل کر دیا ہے؟ پھر حضور نے آیت کریمہ پڑھی کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر آیت درود بھیجی ہے، آیت درود کا نزول ہوا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ یہ آیت درود کی فضیلت کیا ہے، اس درود کی فضیلت کیا ہے؟ تو میرے آقا سرور عالم فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے نہ پوچھتے تو میں نہ بتلاتا، لیکن اب پوچھ لیا ہے تو بتلا دیتا ہوں۔ کہا کہ جو بندہ مجھ پر درود السلام پڑھتا ہے، جب وہ میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک پڑھے، میرا نام سنے مجھ پر درود پاک پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی دو فرشتے بندے کے پاس رکھے ہیں جو کہتے ہیں غفر لک، کہ اللہ تیری مغفرت فرما دے، اللہ تیری مغفرت کرے۔ تو کہتے ہیں جب جیسے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میرے اس کی مغفرت فرما دے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ آمین گویا کہ قبول فرما لیتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں سنو جب کوئی بندہ میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہی فرشتے جو بھی مغفرت کی دعا کر رہے تھے وہ کہتے ہیں لا غفر لک، کہ اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے، تو پھر فرشتے ہی اس پر آمین کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، اس کی مغفرت نہ ہو۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ خزانہ اتارا، رب تعالیٰ نے یہ رحمتوں کے کان اتاری، خالق کائنات یہاں پر رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ حضور تو ہر وقت ویسے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہی ہیں، لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر برس رہی ہیں، یہ اس کا نزول ہے۔ یہ آیت درود گویا کہ ایک سند ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب دیکھو اگر کوئی بندہ حضور پر درود نہ پڑھے تو حضور کو کچھ بگڑے گا نہیں، کیونکہ اللہ بھیج رہا، رب بھیج رہا، حضور کا کچھ جائے گا نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے درود۔ لیکن اگر کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو حضور کی شان وہ بڑھا نہیں سکتا، لیکن اپنا کام وہ کر جاتا ہے، وہ اپنے مقدر کا کام، اپنے مقدر کو جگانے کا کام ضرور کر جاتا ہے، اپنا کام ضرور کر جاتا ہے۔ ہمیں کئی اس طرح کی روایات ملتی ہیں احادیث طیبہ کے گلدستان میں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس کا مجھے کو ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، جب ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور تمہاری خواہش ہو کہ تمہاری دعا قبول بھی رد نہ کی جائے بلکہ قبول کی جائے، تو فرمایا دعا سے پہلے درود پڑھ لیا، دعا سے پہلے درود پڑھ لیا، اور فرمایا جب تم مانگ چکو اللہ سے تو فرمایا پھر درود پڑھ لیا، پھر درود پڑھ لیا تم دعا کے قبل اور دعا کے بعد، قبل و بعد حضور پر درود پڑھ لو۔ دعا تمہاری بیچ میں ہو، درود و سلام آگے اول اور آخر ہو، تو اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ فرمایا گیا اللہ جب درود قبول فرمائے گا تو بیچ کی دعا بھی قبول کر لے گا۔ جب رب تعالیٰ جب درود قبول کرے گا، کیونکہ درود وہ عبادت ہے جو وضو میں اگر آپ پڑھیں تو قبول ہے، بے وضو پڑھیں قبول ہے، با غسل ہے پڑھیں قبول ہے، بے غسل ہے پڑھیں قبول ہے، لیٹے ہوئے آپ پڑھیں قبول ہے، کھڑے ہوئے آپ پڑھیں قبول ہے، اذان سے پہلے پڑھیں قبول ہے، اذان کے بعد پڑھیں قبول ہے، تکبیر سے پہلے پڑھیں قبول ہے، تکبیر کے بعد پڑھیں قبول ہے، نماز سے پہلے پڑھیں قبول ہے، نماز کے بعد پڑھیں قبول ہے، اور تحیات کے بعد دو زانوں بیٹھ کر پڑھیں پھر بھی قبول ہے۔ اور سنو ذرا، اور اگر جمعۃ المبارک کی نماز پڑھ چکا ہو تو اس کے بعد اگر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے پڑھو تو پھر بھی قبول ہے۔ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہے، بعد اذان پڑھو یا قبل اذان پڑھو پھر بھی قبول ہے۔ اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ اس وقت پڑھیں تو قبول ہوگا، اس وقت پڑھیں تو قبول نہیں ہوگا، اور جب پڑھیں آپ قبولیت کر دو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جب آپ پڑھیں، جب آپ کی مرضی ہو آپ پڑھ جائیے تو آپ کو ثواب ملے گا، برکت رحمت اور قبولیت کی سند آپ کو مل جائے گی۔ پھر ایک روایت ہے جو ہمیں معارف النبوہ کے اندر ملتی ہے
جناب حضرت موسیٰ کلیمۃ اللہ علیہ السلام کا زمانہ پاک ہے، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ پاک ہے، اور آپ کے دور پاک میں، آپ کے زمانہ پاک میں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے جو بظاہر بڑا فاسق، فاجر، گناہگار، انتہا کا گناہگار۔ لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ جب وہ مر گیا تو اس کے پاؤں باندھے اور اس کو گھسیٹ کے کچرے میں پھینک کر آ گئے، کچرے میں پھینک دیا۔ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر اللہ کی طرف سے آئی، جناب جبریل امین آئے، کہا کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جس کو لوگوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا، اس کے ساتھ کچرے میں ڈال دیا ہے، آپ ایسا کیجئے، اس کو اٹھوائیے، اس بات کے اس کو غسل دیجئے، کفن دیجئے، جنازہ اس کا پڑھیے اور اس کو قبرستان میں اس کو دفن کروا کے جائیے۔ جناب موسیٰ کلیمۃ اللہ علیہ السلام جب اس بندے کے پاس جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو وہی بندہ ہے کہ جس کے متعلق بڑا مشہور ایک بڑا گناہ گار، جس کو بہت سارے گناہ اس نے کیے تھے، گویا کہ بہت ہی زیادہ گناہ گار تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ اللہ کا حکم تھا اس وجہ سے موسیٰ خاموش رہے۔ آپ نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، سارا سلسلہ کیا، دفنا دیے۔ جب سارا کا سارا معاملہ ہو گیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ معاملہ تو میں نے کر دیا تیرے حکم کے مطابق، لیکن اب راز کھول دے کہ مسئلہ کیا ہے۔ بڑا گناہ گار مشہور ہے، سب جانتے ہیں، اس کا گناہ سارے جانتے ہیں کہ بڑا فاسق و فاجر ہے، پھر اس کی اتنی تعظیم کہ ایک نبی کو باقاعدہ وحی کی جا رہی ہے کہ اس کو یہ سارا کا سارا معاملہ کرو۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا گناہ تھا نا، یہ اس سے بھی زیادہ گناہ گار تھا، جو تمہیں معلوم ہے نا، اس سے بھی زیادہ گناہ گار تھا، لیکن اے موسیٰ ایسا ہوا کہ ایک یہ بیٹھا رات میں تم پر نازل ہونے والی کتاب توریت اس نے کھولی، جب توریت کو کھولا تو اس کی تلاوت کرتے 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 ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آ گیا۔ جب ہمارے پیارے نبی کا نام پاک آیا تو اس کے دل میں نہ کہا ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گویا کہ نہ جانے کہاں سے اس کے دل میں آ گئی۔ جیسے اس کے دل میں محبت آئی، اس نے اس کتاب کو اٹھایا، توریت کو اٹھایا، چومنا شروع کیا، کبھی آنکھوں سے لگاتا، کبھی لب سے لگاتا، کبھی گالوں سے لگاتا، کبھی سینے سے لگاتا، بڑی محبت اس کو آئی، اس نے چوما، بس ہم نے اس کے چومنے کو دیکھا اور ہم نے اس کو بخش دیا۔ ہم نے کہا بس آج سے یہ ہمارے پیاروں کی فہرست میں شامل ہے، ہمارے دوستوں کی فہرست میں شامل ہے۔ اب دنیا اس کو گناہگار کہے کہ فاسق و فاجر کہے یا جو بھی کہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے دوستوں میں شامل کر لیا ہے۔ اپنے دوستوں میں وہ حضور کا امتی نہیں تھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں تھا، وہ امتی تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ نہ اس نے قرآن پڑھا تھا، نہ دیکھا تھا، نہ نازل ہوا تھا اس میں، نہ اس نے سرور عالم کو دیکھا تھا، صرف ذکر پاک اسے قرآن شریف میں حضور کی نام اور حضور کی صفات دیکھی، بس اس پر اس کو پیار آیا، اس نے درود پڑھا، نام چوما، بڑی محبت جاگ گئی، اللہ نے اس کو بخش دیا، اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ جو نہ سرور عالم کا امتی ہو، نہ حضور کو دیکھا ہو، نہ قرآن اس نے کبھی پڑھا ہو، قرآن تو تھا ہی نہیں، پڑھے گا کہاں سے، لیکن ضمن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ نہ قرآن اس نے پڑھا ہو، نہ حضور کا امتی ہو، نہ حضور کس طرح اس کو نسبت حاصل ہو، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لے، پھر بھی اپنے دوستوں کی فہرست میں اس کو شامل کر رہا ہے کہ جو حضور کا امتی نہیں ہے، پھر بھی اللہ اس کو اپنے دوستوں میں شامل کر رہا ہے۔ سوچو ذرا سوچو، جو حضور کا امتی نہ ہو لیکن حضور سے پیار کرے تو وہ جنت میں جاتا ہے، جو حضور کا امتی نہ ہو، حضور سے بس پیار کرے وہ جنت میں جاتا ہے، لیکن جس کو سرور عالم کی نسبت امتی ہونے کی وجہ سے مل جائے، جس کا تعلق سرور عالم سے امتی ہونے کا شرف اسے حاصل ہو جائے اور نسبت اس کی ہو جائے، تو اس پر تو پھر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں گی، تب کہ جب وہ حضور سے سچی پکی محبت کرے گا، حضور کا نام جب سنے گا تو درود پڑھے گا، جب کہے گا تو درود پڑھے گا، جب لکھے گا تو درود پڑھے گا، جب سرور عالم کی محفل کہیں سجی ہوگی وہاں بیٹھ جائے گا اور حضور کا درود پڑھے گا، تو مجھے بتاؤ جب غیر امت کی بخشا جا سکتا ہے تو مجھے جیسا گناہگار کو نہیں بخشا جا سکتا، تو پھر سرور عالم کا امتی جس کو خاص حضور کی نسبت حاصل ہے وہ کیوں نہیں بخشا جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ بخشا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بھی حضور سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں، یہ ہم نے جو سجائی حضور کی محبت کو تو سجائی ہے،
हुजूर की मोहब्बत में तो इस दारी शरीफ सजाई, हम भी हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हुजूर से हमें बड़ा प्यार है और हमें उम्मीद है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उन्होंने हमें दुनिया में कहीं अकेला छोड़ा था, ना कब्र में अकेला छोड़ेंगे, ना हश्र में अकेला छोड़ेंगे। उनकी निस्बत आज भी हमारे साथ है, कब्र में भी हमारे साथ होगी, कल हश्र के मैदान में भी हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह। आप ये देखिए कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ा प्यारा कौल मुबारक है, बड़ी प्यारा फरमान है, तो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। तो पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान में शान मिलता है कि मेरे आका फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर सिर्फ 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेगा, कल बरोज़ क़यामत में उससे मुसाफहा कर लूँगा, हाथ उससे मिला लूँगा, उससे हाथ मिला लूँगा, मुसाफहा कर लूँगा। अब मुसाफहा हुजूर फरमा लेंगे, बड़ी बरकत वाली बात है, बड़ी आला बात है कि हुजूर मुसाफहा फरमा लेंगे। लेकिन हुजूर के मुसाफहा फरमाने से होगा क्या, हाथ मिलाने से होगा क्या, क्या बरकत मिलेगी, ये मैंने आपको बताना है कि बरकत क्या मिलेगी। आपने 50 मरतबा दुरूद पढ़ लिया, अब बरकत क्या मिलेगी आपको सरवर दो आलम से मुसाफहा करने की वजह से। सुनिए, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रसूल के घर में दावत पर गए, दस्तरखान बिछा हुआ है, हुजूर ने खाना तनावुल फरमाया और खाना तनावुल करने के बाद आपने उसी दस्तरखान से अपने हाथों को पोंछ दिया, अपने हाथ को पोंछ दिया, साफ कर लिया। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तो वहां से चले गए। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दस्तरखान जब वो गंदा हो गया बज़ाहिर तौर पर, तो उसे आपने क्या किया कि तंदूर में उसको डाल दिया। जब उसको तंदूर में डाला गया तो क्या देखते हैं कि दस्तरखान तो जलता ही नहीं है। आग में डालते हैं, तंदूर में डालते हैं, लेकिन वो जलता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल आ गई कि या अल्लाह ये क्या माजरा है, आग अगर कपड़े पर लग जाए तो कपड़े को जला डालती है, खत्म कर डालती है, फना कर डालती है, लेकिन ये कौन सी आग है तो कपड़े को जला नहीं रही, फना नहीं कर पा रही, खत्म नहीं हो पा रहा कपड़ा, ये क्या माजरा है। तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सरवर दो आलम वो दस्तरखान जिससे आपने हाथ पहुंचा था, आपने उसे तंदूर में डाल दिया, लेकिन वो तो जल ही नहीं रहा, वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो मेरे आका सरवर दो आलम फरमाते हैं, दुनिया की आग को क्या इसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है, दुनिया की आग को क्या इसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। जिसको सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें अथर छू जाता है, उसको दुनिया की आग की आखिरत की आग नहीं जला सकती है। जब हुजूर मुसाफहा फरमा लेंगे तो फिर जहन्नम का खतरा ही टल जाएगा। जब हुजूर मुसाफहा ही कर ले तो फिर जहन्नम का खतरा किसको लाहिक होगा, फिर जहन्नम की परवाह किसको है। जब हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हाथ मुबारक मस हो जाएगा फिर जहन्नम को खतरा कोई नहीं रहेगा। आगे देखिए, जब रोजादार रोजा रखता है ना, जब रोजा रखता है और शाम का वक्त जब चल रहा होता है, मिसाल के तौर पे असर का वक्त है या असर से पहले का वक्त है, तो पेट जब भूखा होता है ना, जब मैदा जब खाली होता है, तो मैदा खाली होने की वजह से इंसान के मुंह से बू आती है, अजीब किस्म की, खाली पेट होने की वजह से एक बू आती है, अजीब सी बू, जिसे बड़ी, अगर लोगों को तो बड़ी बुरी लगती है बू, लेकिन हदीस मुबारक में फरमाया गया कि शाम के वक्त रोजादार के मुंह से आने वाली बू अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से ज्यादा पसंद है, मुश्क से ज्यादा पसंद है। और कल क़यामत के दिन जब रोजादार जब क़यामत के दिन जब क़यामत के दिन रोजादार जब जहन्नम के करीब से गुजरेगा तो जहन्नम उसे क्या कहेगा, जहन्नम उसे कहेगा मेरे पास से जल्दी जल्दी गुजर जा, मेरे पास से जल्दी जल्दी गुजर जा। भाई क्यों, तेरे पास से जल्दी क्यों गुजरूं, तो गुनाहगारों को अपने अंदर डालता है, लोगों को अपने अंदर डालता है। फिर आज क्या वजह है कि तू आज रोजादार कह रहा है कि तू जल्दी जल्दी यहां से चला जा। कहा इस वजह से क्योंकि जब तू सांस लेता है तो तेरी सांस की हवा से मेरी जहन्नम की आग गुजरना शुरू हो जाती है, तेरे सांस की हवा से मेरी आग बुझना शुरू हो जाती है। और रोजादार रोजा रखे तो उसकी सांस से
जहन्नम की आग गुजरना शुरू हो जाए, तो जो मुस्तफ़ा को छू जाए और मुस्तफ़ा जिसको छू ले तो उस पर जहन्नम की आग का फिर काम ही क्या होगा? उस पर जहन्नम की आग का काम ही क्या होगा? फिर तो कोई जहन्नम का खतरा नहीं। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने को कसरत से अपने अमल में शामिल करो। हाजतें कबूल करवानी हो, परेशानियां हो, उलझने हो, तकलीफ हो, जिंदगी में जो भी मरहला हो, आप दुरूद और सलाम पढ़ने की आदत बना लीजिए। मैं रमज़ान शरीफ में भी मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो 313 ही पढ़ जाओ, ये कसरत में दुरूद पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है, तो 313 मरतबा पढ़ता है। लेकिन अपनी आदत बना लो, चलते फिरते उठते बैठते क्या जाता है किसी का, क्या नुकसान होता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुश्किल नहीं दुरूद पाक, अगर आप ये पढ़ लेंगे चलते फिरते उठते बैठते, आपकी ज़बान में दुरूद अगर आ जाता है तो आपकी बिगड़ी बन जाएगी, आपका काम संभल जाएगा, आपकी मुश्किलें आने से पहले अगर दूर हो जाए तो क्या? अगर आने से पहले ही अगर आपकी मुश्किलें दूर हो जाएं तो ये तो बिल्कुल समझ लें कि घाटे का सौदा नहीं बल्कि फायदे का सौदा है। आज शब जुमा है, कल दुरूद जो आप पढ़ेंगे ना, कल जो दुरूद पढ़ेंगे अल्लाह अल्लाह, कल जो दुरूद पढ़ा जाएगा उससे तो बारे के नहीं आने हैं। जुमा को दुरूद वैसे ही नेकियों में इजाफा करके 70 गुना इजाफा, 70 गुना इजाफा है। ये बोनस है, अल्लाह की तरफ से बोनस है। जिस तरह बहुत सारी कंपनियां देखिए आप ऑफर निकालती हैं, ये चीज ले लो तो ये फ्री दे देंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको बोनस मिल रहा, अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन ऑफर है। जुमे वाले दिन नेकी करो, एक नेकी का सवाब 70 गुना ले जाओ, यानी कि एक मरतबा दुरूद पढ़ो 70 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का सवाब ले जाओ, एक नमाज पढ़ो 70 मरतबा नमाज पढ़ने का सवाब ले जाओ। कितना सवाब है। जुमातुल मुबारक को नेकियां करने का तो कल ये ज़हन बनाए कि जुमा है, अल्लाह ने जिंदगी दी तो आप दुरूद सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह करीम, खूब नेकी भी करेंगे और दुरूद सलाम। बहुत सारी बरकतें दुरूद सलाम की, मैं इतने मुख्तसर से वक्त में आपको बता नहीं सकता, बहुत बरकतें दुरूद सलाम की। तो इसलिए आप बस ज़हन बनाने कि बस हुजूर पर दुरूद पढ़ना है। मुश्किलात आएंगी जो आएंगी, अगर आएंगी तो इंशाअल्लाह घबरा के खुद ही चली जाएंगी। मुश्किलात आएंगी तो वो खुद आपसे घबराएंगी कि भाई दुरूद वाला है, ये बारूद वाला नहीं है, ये दुरूद वाला है, बारूद वाला नहीं है, ये सलात व सलाम वाला है। ये मुश्किलों को वैसे ही टाले हुआ है, ये हुजूर पर वैसे ही दुरूद व सलाम पढ़ने वाले, इसके पास हमारा काम क्या है? जो मांगना है मांगो, जो लेना है वो ले लो।